دوستو بزرگوں، یہ ستمبر کا مہینہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے جس کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا فیصلہ ہوا، اور پچھلے جمعے بھی عقیدہ ختم نبوت پہ چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج بھی ختم نبوت کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ 1857 عیسوی کے اندر جب انگریز کی حکومت بنی اور بر صغیر سے 850 سال مسلمانوں کی حکومت اختتام پذیر ہوئی، 850 سالہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، انگریز کا دور شروع ہوا۔ 1857 کی جنگ کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ اب بر صغیر پر انگریز کی حکومت تھی۔ اب مسلمان جو 850 سال بر صغیر پر اسلامی جھنڈا لہرا چکے تھے، اب انگریز اسے اپنے غلامی کے اندر رکھنا چاہتا تھا، غلامی کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈالنا چاہتا تھا۔ بھاری اکثریت کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود، مسلمانوں کو غلام بنانے سے وہ عاجز آیا۔ اب انگریز پریشان کہ بر صغیر کا اقتدار حاصل ہے، لیکن مسلمان انگریز کی غلامی کو پسند نہیں کرتے، ان کے دل کے اندر ابھی اسلام کی محبت ہے، اور یہ انگریزوں کو بھگانے کے لیے ابھی بھی کوشاں ہے۔ پھر 1869 کے اندر سر ولیم کی قیادت کے اندر برطانیہ سے ایک ٹیم آئی، انہوں نے آ کر بر صغیر کے اندر سروے کیا کہ وجہ کیا ہے، انگریز کی حکومت ہونے کے باوجود مسلمان انگریز کی غلامی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ابھی بھی یہ آزادی کے خواب دیکھ رہا ہے اور انگریزوں کے خلاف مختلف تحریکیں چلا رہا ہے، مسلمان قابو میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سر ولیم کی قیادت کے اندر برطانیہ سے آئی ہوئی ٹیم نے پورا 1 سال بر صغیر کا سروے کیا، جائزہ لیا۔ پھر اس رپورٹ لکھنے پہ وہ مجبور ہوا سر ولیم کہ یہاں ان کے مذہبی رہنما ہیں، مدارس کی شکل کے اندر، خانقاہی سلسلے کے اندر مسلمان جو ہیں یہ اپنے مذہبی پیشواؤں کی بات مانتے ہیں، ان کے کہنے پر اپنی جان قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، انہی کے کہنے پر یہ انگریز سے ٹکرانا چاہتے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ جب تک کوئی ایک مذہبی رہنما جو یہ نہ کہے کہ میرے پاس کوئی الہام آتا ہے، کوئی وحی آتی ہے، وہ مسلمانوں کی ایک بھاری جماعت نہ بنا لے، اس وقت تک مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انگریز نے یہ تہیہ کیا کہ اب مسلمانوں کو آپس کے اندر ٹکرانے کے لیے اور مذہبی رہنماؤں کی محبت کو ختم کرنے کے لیے ایک جھوٹا نبی بنایا جائے جو نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ مجھ پہ الہام ہوتا ہے، مجھ پہ وحی ہوتی ہے، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، میں نبی ہوں اور میں آخری نبی ہوں، کچھ اس کے پیروکار بنیں گے۔ انگریز نے کہا کہ میں پوری سہولت دوں گا۔ اب اس وجہ سے اس طریقے سے مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور پھر علماء کو گالی کے دور پر استعمال کیا گیا، مولوی اللہ والے کو کہتے ہیں۔ تو انگریز نے لفظ مولوی کو بدنام کرنے کی ہر ممکنہ سازش کی، چونکہ اس کی حکومت تھی کہ لفظ مولوی کو بدنام کر دیا جائے اور اس کو گالی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تو پھر پنجاب کے گورنر کے ذمے یہ کام لگا ہندوستان کے اندر کہ کوئی بندہ ڈھونڈو جو یہ کام کرے اور کہے مجھ پہ الہام ہوتا ہے، اور پھر آخرکار وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور مسلمانوں سے ٹکرا جائے، اس کے
جو امتی بننے والے ہوں تو اس طرح سے یہ اسلام جو ہے یہ پاش پاش ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو پھر گورنر پنجاب نے سیالکوٹ کے منشی مرزا غلام احمد قادیانی منشی کے طور پر بھرتی تھا، تو گورنر پنجاب نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو لکھا کہ یہاں سے کوئی بندہ ڈھونڈو۔ تو ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے 4 بندے پیش کیے جس کے اندر منشی غلام احمد قادیانی کا نام بھی تھا۔ انگریز نے ان کا انٹرویو لیا اور 1869 کے اندر منشی قادیانی لعین کو انگریز نے کامیاب قرار دیا۔ اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے، اس کے بارے میں چند باتیں۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو خرافات پیدا کرنے والا تو اکابرین منع کرتے ہیں اس کی ذات کے بارے میں بحث نہ کرو، اور یہ چونکہ بدبخت ایسا ہے اس نے نبی کی ذات پہ حملہ کیا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ذات کے لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے معصوم ہوتے ہیں، باقی اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرے، پیر ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی ذات پہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ ولی گناہ گار ہو سکتا ہے، عالم گناہ گار ہو سکتا ہے، مولوی گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن وقت کا نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اس نے چونکہ نبی کی ذات پہ حملہ کیا ہے، پھر اکابرین نے لکھا ہے چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم اس کی ذات کو بھی پرکھیں گے، اس کی بات کو بھی پرکھیں گے، دونوں پہ بحث کریں گے۔ اس کی ذات کیسے ہے، اتنا بڑا اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی ذات کیسی ہے؟ تو اس وجہ سے تمام اکابرین اس کی ذات کے بارے میں بھی بحث کرتے ہیں، اس کی بات کے بارے میں بھی بحث کرتے ہیں۔ یہ بدبخت 1840 کے اندر قادیان ایک علاقہ ہے گورداسپور کا اور تحصیل بٹالہ ہے پنجاب کے اندر، ہندوستان کے اندر یہ بدبخت پیدا ہوا، اور اس کا نام رکھا گیا سن دسوی، یعنی ایک مہمل لفظ ہے جو کسی زبان کا لفظ نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ پھر بعد کے اندر اسے سندھی سندھی کہنے لگے، پھر سندھی سندھی سے یہ سندھی بن گیا، اور یہ آگے چل کے خود کہتا ہے، جبکہ اس کا ثبوت نہیں، کہتا ہے کہ میں جڑواں ہوں، مجھ سے پہلے میری بہن پیدا ہوئی، اس کا نام جنت بی بی تھا، میں اس کے ساتھ پیدا ہوا۔ یہ جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے بعد اپنی ہسٹری بیان کرتا ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے آخری بچہ پیدا ہوگا اور وہ آخری ولی ہوگا مسلمانوں کا، اس کے بعد کوئی عورت بچہ نہیں جنے گی، شادیاں ہوں گی، یہ اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور وہ جڑوے ہوں گے، اس کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوگی اور پھر اس کے ساتھ آخر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ چین کے اندر پیدا ہوگا، چینی زبان بولتا ہوگا، آخر تک وہ دین کی دعوت دیتا رہے گا، اس کے ماننے والے نہیں ہوں گے، بس اس کے بعد کائنات کے اندر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، بس حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ جب اس نے ابن عربی کا یہ قول پڑھا تو اس نے آخر زمانہ کے اندر یہ بھی ایک دعویٰ کیا کہ چلو نبی نہیں مانتے، مجھے ولی مان لیا جائے کہ میں جنت بی بی کے ساتھ پیدا ہوا، اور اپنے نسب تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ میرے آباء و اجداد کا تعلق سمرقند کے ساتھ ہے، چین کے علاقے سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی۔ اور پھر ایک اور بھی اس کا دعویٰ ہے، اس نے آگے چل کے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی سید خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، تو اس نے یوں بھی اپنے نسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو سید بنانے کی بھی کوشش کی۔
اور خود بدبخت لکھتا ہے کہ ایک دفعہ خواب کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، حضرت علی آئے، حسن آئے، حسین آئے، فاطمہ الزہرا آئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے معاذ اللہ میری گود میں سر رکھا، اور اس وقت سے میں فاطمہ کا بیٹا ہو گیا۔ یہ قادیانی بدبخت لکھتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا بھی بدبخت نے دعویٰ کیا۔ اور یہ لکھتا ہے، پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، پھر اس نے لکھا کہ اللہ نے میرے اندر روح پھونکی، میں مریم تھی، اللہ نے روح پھونکی اور پھر میں اس سے پیدا ہوا، اپنے آپ سے میں پیدا ہوا اور میں عیسیٰ بن گیا۔ یعنی اس کا دماغ بھی کچھ خراب ہے، اس طرح کی باتیں بھی اس نے لکھی ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ تو اس کی گھر والی تھی چراغ بی بی، اس کا بیٹا تھا بشیر۔ اس نے بھی لکھا ہے کہ اس کو بہت ساری بیماریاں تھیں، ایک تو اس کے سر میں درد رہتا تھا، اور یہ پیشاب بہت زیادہ کرتا رہتا تھا، اور جیب میں ڈھیلے بھی ہوتے مٹی کے، گڑ بھی ہوتا، اور کبھی کبھی بھول بھی جاتا کہ گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا اور ڈھیلا جو ہے یہ کھا لیتا تھا۔ تو اس طرح کا بدبخت اب یہ انگریز کے ہتھے چڑھا 1869 کے اندر۔ اب انگریز نے اس کا تعاون کیا بدبخت کا، پھر ان کی تربیت میں رہا۔ جب ان کی تربیت میں رہا تو 1880 کے اندر اس نے پہلا دعویٰ کیا کہ مجھ پہ الہام ہوتا ہے، اور پھر 1882 کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اور فرشتوں کے نام بھی بتائے کہ میرے پاس ٹیچی ٹیچی ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا نام اس نے ٹیچی ٹیچی بتایا، اور بھی مٹھن لال فرشتہ بھی اس نے بتایا کہ وہ ٹیچی ٹیچی فرشتہ میرے پاس وحی لاتا ہے۔ اور پھر 1901 کے اندر اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر 1903 کے اندر اس نے تمام انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میری جو صفات ہے نا وہ بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، حالانکہ بخاری شریف کے اندر امام مہدی کی نہیں ہے، اس کے اندر دجال کی صفات بتائی گئی، تو اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ جو صفات ہے دجال کی ہے یا امام مہدی کی ہے۔ اس نے کہا بخاری کے اندر میرا ذکر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو دجال کے ماننے والے ہوں گے وہ 70,000 ہوں گے۔ اس بدبخت نے بھی دعویٰ کیا کہ میری امتیوں کی تعداد 70,000 پہ پہنچ چکی ہے۔ تو یوں انگریز نے اسے پروان چڑھایا، اور یہ طاقتور ایک فتنہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دنیا کے اندر جتنے فتنے آئے ہیں سب سے گندہ فتنہ وہ قادیانیوں کا فتنہ ہے۔ علماء اس کے خلاف کام کرتے رہے، انگریز مسلط تھا، انگریز کی حکومت تھی، مسلمان قربانیاں دیتے رہے، مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ پیچھے حکومت کا ہاتھ تھا، فتنہ بڑھتا چلا گیا۔ 1930 کے اندر مولانا محمد احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے اندر ایک جلسہ کیا، جس کے اندر ہزاروں مسلمان شریک ہوئے، 500 سے زائد علماء شریک ہوئے۔ تو پھر مولانا محمد احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی، اور اس کا امیر بنایا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو تحفظ ختم نبوت کی تحریک کا آغاز 1930 کے اندر ہوا۔ مولانا احمد علی لاہوری وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اپنے شاگرد کو منتخب کیا اور اپنے شاگرد کے ہاتھ پر بیعت کی،
باقی علماء نے بھی بیعت کی، تو یہ پھر مستقل جماعت، ختم نبوت کی جماعت، یہ پھر قادیانیوں کی سازش بتانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کافر قرار دینے کے لیے، اقلیت قرار دینے کے لیے برسر میدان کے اندر آئی۔ اب 1947 کے اندر جب پاکستان بنا تو یہ فتنہ اتنا زور پکڑ چکا تھا، حالانکہ یہ کلمے کے نام پہ بنا تھا، تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان یہ قادیانی تھا بدبخت۔ 1947 سے 1954 تک یہ وزیر خارجہ رہا۔ ادھر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ محنت کرتے چلے گئے۔ 1952 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے بدبخت بیٹے محمود نے ربوہ کے اندر کوڑیوں کے بھاؤ زمین خریدی، جس کا نام ربوہ رکھا۔ یہاں پر انہوں نے اپنی جنت بنائی اور یہاں پر وہ جمع ہونے لگے۔ آج اس جگہ کا نام چناب نگر ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کام شروع کیا۔ 1953 کے اندر یہ قادیانیت کا فتنہ اتنے زوروں پہ ہوا کہ اس کے مد مقابل مسلمانوں نے احتجاج کرنا شروع کیا۔ لاہور کے اندر مال روڈ پر احتجاج کیا گیا، وہاں ریڈ زون قرار دیا گیا۔ 10,000 سے زائد مسلمانوں کو ایک ہی دن کے اندر شہید کر دیا گیا۔ کسی احتجاج کے اندر 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے ہوں۔ لاہور کے اندر 1953 کے اندر 10,000 سے زائد مسلمانوں کو ایک ہی دن شہید کیا گیا قادیانیوں کی حمایت کے اندر۔ اب یہ فتنہ زور پکڑتا چلا گیا، علماء محنت کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ 1973 آیا، اور 1973 کے اندر اب الیکشن ہوا۔ اس الیکشن کے اندر مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہ العالیہ کے والد ماجد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ الیکشن جیتے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ الیکشن جیتے، مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ الیکشن جیت کر اسمبلی کے اندر آئے۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی الیکشن جیتا، وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس وقت یہ زور تھا کہ 3 بڑے جرنیل ظفر اللہ چودھری، عبدالاعلی ملک اختر یہ قادیانی تھے۔ 1973 کے اندر 3 بڑے جرنیل آرمی کے اندر اس کے اندر گھس گئے تھے۔ اب انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا، مرزا ناصر تھا، وہ کہتا تھا کہ اب کھلم طور پہ تم کام نہیں کر سکتے، یہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، ایک دن کے اندر 10,000 ہزار مسلمان جان کی قربانی دے دیتے ہیں، اب اندر رہ کے کام کرو، انہیں رشتے دو، نوکریاں دو، ان کی تعلیم کا بندوبست کرو اور اندر سے انہیں قادیانی بناؤ۔ یہ محنت شروع ہوئی، اور پھر ان کا اتنا دبدبا ہو گیا کہ 1974 کے اندر 22 مئی کو چناب ایکسپریس ٹرین جاتی تھی یا ملتان سے، جس کے اندر نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ گئے، تو وہاں جو انہوں نے ربوہ بنایا ہوا تھا وہاں ٹرین رکی، انہوں نے قادیانیوں کے لٹریچر تقسیم کیے، اور کالج کے اسٹوڈنٹوں کو یہ اچھا نہ لگا، انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے، اور یہ قادیانی غصے ہو گئے، وہ آگے چلے گئے اسلام آباد۔ جب وہاں سے واپسی آئے 29 مئی کو، تو اب اسی ٹرین کے اندر قادیانی گھسے، سب کو زخمی کیا، ان کے بازو توڑے اور انہیں خوب مارا۔ اب یہ خبر پھر پاکستان کے اندر پھیل گئی، فیصل آباد پھر اس ٹرین کو روکا گیا، 2,500 سے زائد مسلمان اکٹھے ہوئے اور ان کی تیمارداری ہوئی، اور پھر یہ تحریک ایک دفعہ پھر زوروں پہ چلی۔ تو ختم نبوت کی تحریک زوروں پہ چلی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، حضرت شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ذوالفقار علی بھٹو سے ملنے کے لیے گئے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کو بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی ہے، ان کا خرچہ میں برداشت کروں گا، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہیں داخلہ دلوا دیں۔ تو
حضرت شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تو یہی مسلمانوں کی تہذیب اپنانے والے ہیں، ہمیں مغربی تہذیب کا کیا کرنا۔ پھر اس نے پیشکش کی کہ لاہور کے اندر آپ کو 2 پلاٹ میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو تھوڑا سا سرکاری پیسہ بنے گا وہ میں جمع کرا دوں گا، 2 پلاٹ آپ کے نام کرا دیتا ہوں۔ حضرت نے وہ بھی انکار کیا۔ گھر آئے، گھر آ کر کارگزاری سنائی کہ ایسے مجھے پیشکش ہوئی کہ یا تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا میں خرچہ برداشت کرتا ہوں یا 2 پلاٹ لاہور کے اندر آپ لے لیں۔ تو بچے تھے، بچے کہنے لگے کہ پلاٹ لے لیتے، ہمارا مستقبل ہو جاتا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لے لیتے کیا ہوتا۔ تو حضرت شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی اعلیٰ چیز کا وعدہ لے کے آیا ہوں ذوالفقار علی بھٹو سے، جو مرنے کے بعد میرے بھی کام آئے گی، سارے مسلمانوں کے کام آئے گی۔ بتایا نہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 1974 کے اندر حضرت شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو کا اتنا تعلق ہونے کے باوجود جنازے پہ نہ گیا۔ بڑے بڑے علماء شریک ہوئے اس دور کے اندر، مولانا محمد یوسف بنوری، جتنے حضرات بڑے تھے۔ 5 دنوں کے بعد ذوالفقار علی بھٹو لاہور کے اندر حضرت شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ انہوں نے حاضری دی، اور پھر ان کے بچوں کو بتایا کہ میرا تعلق تھا، میں نہیں آیا، میں وعدہ خلاف تھا، مجھے حیا آتی تھی کہ میں شورش کشمیری کے جنازہ پہ آؤں، میں نے ایک وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ وعدہ بتایا کہ وہ وعدہ کیا تھا، کہ وہ وعدہ یہ تھا کہ میں نے 2 پلاٹ کی پیشکش کی تھی، شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا 2 پلاٹوں کی بجائے ظفر اللہ چودھری اور عبد الاعلیٰ یہ جو جرنیل ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، نوکری سے ہٹا دیا جائے، یہ قادیانی ہے، بدبخت ہے۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرا وعدہ ہو گیا، میں 2 کو ہٹاؤں گا، میں نہ ہٹا سکا۔ پھر وفات کی اطلاع پہنچی تو میں نے چین جانا تھا 5 دن کے دورے کے لیے، ادھر گیا، واپس آیا، کل کی اخبار میں آ جائے گا، دونوں کو میں نے ہٹا دیا۔ اب اسمبلی کے اندر بحث ہوئی، مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے باہر، اور اسمبلی کے اندر مولانا عبدالحق حقانی اور مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی۔ آخر ایک وقت وہ بھی آیا 7 ستمبر کا کہ اسمبلی کے اندر مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ ہمارا آئین ہے، ہمارا آئین بن گیا۔ لیکن آج سوچنے کی بات ہے کہ ہر آئے دن اس آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی حکومت ہو، وہاں عام طور پر قانون کو تبدیل کرنے کی 3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ کسی بات پہ زور دے اور احتجاج کرے کہ اس آئین کو بنایا جائے، اس آئین کو ہٹایا جائے۔ جمہوریت کی وجہ سے اس آئین کو بنایا بھی جا سکتا ہے، ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سادہ افسوس، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان کئی بار متحد ہو کر ختم نبوت کی کانفرنس میں احتجاج کر چکے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، اسے مت چھیڑا جائے۔ پھر بھی کیا وجہ کہ اس کے باوجود اس آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے قانون کو تبدیل کرنے کا کہ اسمبلی میں جو منتخب افراد ہوتے ہیں وہ متحد ہو کر کو آئین سازی کریں، کو آئین بنائیں، چونکہ وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ایک بار نہیں 4 بار ساری اسمبلی متحد ہو کر اس ختم نبوت کی تائید کر چکی ہے اور اس میں تبدیلی برداشت نہ کرنے کا عزم کر چکی ہے۔ تیسری مجبوری ہوتی ہے کہ عدلیہ کوئی دباؤ دے، زور دے کسی آئین کو تبدیل کرنے پر، تو اس آئین کو چھیڑا جا سکتا ہے۔ عدلیہ ایک دفعہ نہیں، کئی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر کئی بار ختم نبوت کا فیصلہ ہو چکا، یہ آئین کا حصہ بن چکا ہے اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا جا چکا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کون سی بیرونی طاقتیں ہیں
جو مجبور کرتی ہے اس آئین کو چھیڑنے یا تبدیل کرنے پر۔ ہمارے حکمرانوں کا وزن کس طرف ہے یہ خود ہی اندازہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ خود مسئلہ بھی یاد کریں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا جو کہے کہ میں آخری ہوں۔ اب یہ آخری نبی ہے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نبی ہے۔ اب اس کام کی تبلیغ ہو سکتی ہے لیکن کوئی نبی بن کے نہیں آ سکتا، اس مسئلے کو یاد کیا جائے۔ اور قادیانی جو تھا وہ بدبخت تھا، بدبخت ہے، بدبخت رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔